السلام علیکم ویورز کیا آپ لوگ جانتے ہیں بحیرہ ہند دنیا کے اہم اور حساس علاقوں میں سے ایک ہے اور اس خطے کے دو اہم کھلاڑی ہیں، ایک پاکستان، دوسرا انڈیا۔ ان دونوں نے اپنی بحری افواج کو مضبوط بنانے کے لیے بھاری سرمایہ کاری کی ہے، لیکن ان دونوں بحری افواج کا آپس میں موازنہ کیسے ہوتا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم پاک نیوی اور انڈین نیوی کی صلاحیتوں کا جائزہ لیں گے، ان کے شپس، پرسنل ٹریننگ، SSG کمانڈو اور سب مرینز کے بارے میں جانیں گے۔ کون زیادہ طاقتور ہے؟ چلیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلے انڈین نیوی کے وسیع اور جدید بیڑے کی بات کرتے ہیں۔ انڈین نیوی کے پاس 150 کے قریب بحری جہاز ہیں، جبکہ پاک بحریہ کے پاس 85 کے قریب بحری جنگی جہاز موجود ہیں۔ انڈین نیوی کے پاس 15 کنونشنل اور ایک نیوکلیئر سب مرین ہے، جبکہ اسی کے مد مقابل پاک بحریہ کے پاس 8 ایڈوانسڈ میکینزم پر مبنی آبدوزیں موجود ہیں۔ انڈین نیوی کے پاس 300 ایئرکرافٹ موجود ہیں جو کہ ہمیشہ تیار رہتے ہیں کسی بھی جنگ میں اپنے دشمن کا سامنا کرنے کے لیے۔ وہیں پاک بحریہ کے پاس 85 ایئرکرافٹ موجود ہیں۔ انڈین نیوی کے پاس 2 ایئرکرافٹ کیریئرز موجود ہیں، جبکہ پاک بحریہ کے پاس ایک بھی ایئرکرافٹ کیریئر فی الحال موجود نہیں ہے، لیکن اس کی پلاننگ چل رہی ہے پاک بحریہ میں، جو کہ ان فیوچر ہمیں بہتری دیکھنے کو مل سکتی ہے۔ اسی کے بعد ہم بات کرتے ہیں فریگیٹس کے بارے میں۔ تو انڈین نیوی کے پاس ٹوٹل 14 فریگیٹس موجود ہے، جبکہ پاک بحریہ کے پاس 9 فریگیٹس ہیں، اور یہ 9 فریگیٹس سے ہی اپنی طاقت کو منفرد بناتا ہے، جن میں بابر کلاس اور ذوالفقار کلاس بھی شامل ہیں۔ انڈین نیوی کے ہمراہ 8 لینڈنگ کرافٹ موجود ہیں، جبکہ پاک بحریہ کے پاس ٹوٹل 2 ہی لینڈنگ کرافٹ موجود ہیں۔ انڈین نیوی کے پاس 14 ڈسٹرائرز ہیں، جن سے وہ اپنی طاقت کو ہمیشہ منفرد بناتا ہے، وہیں اس کے مد مقابل پاک بحریہ کے پاس 9 ڈسٹرائرز ہیں۔ میں ڈسٹرائر ایک قسم کا جنگی جہاز ہوتا ہے جو کہ دشمن کے جہازوں، آبدوزوں اور ہوائی حملوں سے بچاؤ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ جہاز تیز رفتار، چست اور طاقتور ہتھیاروں سے لیس ہوتے ہیں۔ ڈسٹرائرز کو بحری بیڑے کی حفاظت اور بحری راستوں کی نگرانی اور دشمن کے جہازوں کو نشانہ بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ انڈین نیوی کے پاس کم و بیش 64,000 اہلکار موجود ہیں۔ انڈین نیوی امریکہ، برطانیہ اور جاپان جیسے ممالک کے ساتھ مشترکہ مشقیں کرتی رہتی ہے۔ انڈین نیوی کے افسران بہترین اکیڈمیز میں تربیت حاصل کرتے ہیں۔ دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو پاک بحریہ کے پاس 30,000 جوان اہلکار موجود ہیں جو ہر وقت کسی بھی جنگ کو لڑنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ پاک نیوی کے اہلکاروں کو خصوصی تربیت دی جاتی ہے۔ پاکستان نیوی ہمیشہ ترکی، انڈونیشیا اور چین جیسے ممالک کے ساتھ مشترکہ مشقیں کرتی رہتی ہے۔ وہ مستقبل کے منصوبوں پر بھاری سرمایہ کاری کر رہے ہیں۔ انڈیا مقامی پیداوار پر توجہ دے رہا ہے، جس میں وشال کلاس ایئرکرافٹ اور 75L پروجیکٹ 75L کی آبدوزیں بھی شامل ہیں۔ دوسری طرف پاک نیوی عظمت کلاس اور ہینگور کلاس جیسی اعلیٰ کوالٹی کی سب مرینز پر کام کر رہی ہیں۔ وہ اپنی نیول ڈیفنس سسٹم کو مضبوط بنا رہے ہیں اور سائبر وارفیئر کی صلاحیتوں میں سرمایہ کاری کر رہے ہیں۔ انڈیا کے مرینز دنیا کے بہترین دستوں میں سے ایک ہیں، جو دہشت گردی کے خلاف کارروائیوں، جاسوسی اور براہ راست حملوں کے لیے تربیت یافتہ ہیں۔ پاک نیوی کے SSG کمانڈوز بھی کسی سے کم نہیں۔ زیر آب ڈیمولیشن، تہذیب کاری اور سمندری قزاقوں کے خلاف کارروائیوں کے لیے تربیت یافتہ یہ دستے پاک نیوی کا اہم اثاثہ ہیں۔ ایک ممکنہ جنگ میں انڈین نیوی کے بڑے بیڑے اسے بڑا طاقتور بناتے ہیں۔ ان کے ایئرکرافٹ کیریئرز اور سب مرینز انہیں اپنی سرحدوں سے دور تک طاقت کا مظاہرہ کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ تاہم پاک نیوی اپنی ساحلی دفاع کی حکمت عملی سے اسے مشکل حریف بنا سکتے ہیں۔ پاک نیوی کی آبدوزیں اور میزائل بوٹس انڈیا جیسی بڑے بیڑوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ہی تیار کیے گئے ہیں۔ کمپیریزن پاک نیوی کا بیڑا بہت چھوٹا ہے، لیکن یہ اپنی 1046 کلومیٹر کی ساحلی پٹی کی حفاظت بخوبی انجام دے سکتی ہیں۔ یہ نیوی کے بڑے بیڑے میں سے 8 سب مرینز بالکل ناکارہ ہیں، جو کہ کسی بھی مشکل جنگ میں اپنی آپ کو دفاع نہیں کر سکتے۔ انڈین ساحلی پٹی پاکستان کی ساحلی پٹی سے 5 گنا زیادہ بڑی ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان نیوی کے پاس جتنے بھی ایکوپمنٹس موجود ہیں وہ سب ایڈوانسڈ میکینزم پر مبنی ہیں، جو کہ انڈین نیوی کو بالکل بھی جیتنے نہیں دے سکتے۔ امید ہے آپ لوگوں کو ہماری باتوں پر اتفاق ہوگا۔ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹس میں ضرور سے کر سکتے ہیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔